اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کے فرینڈز سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس دنیا کی خوبصورتی کو قائم کرنے کے لیے، اس دنیا کو بہترین امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہے ہوں گے۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنی تعلیم کو حاصل کرنے میں دن رات محنت کرنی چاہیے اور منزل کو پانے کے لیے سستی سے کام نہ لیں بلکہ فل پاور اینڈ دا اسپیڈ یو کین یوز۔ یہ جو وقت آ گیا ہے، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ وقت کرتا جو وفا، آج تمہارے ہوتے ہم بھی اوروں کی طرح آج تمہارے ہوتے۔ یہ جو وقت کی جو وفاداری ہے اس کو کیا کریں، یہ وقت قابو نہیں آتا، اور کچھ لوگوں نے یعنی جنہوں نے وقت کو قابو کیا دے آر گریٹ پیپل۔ اور یہ جو آئیڈیلز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے، محنت سے ہی آگے آتے ہیں۔ اور اب وقت جو ہے یہ نازک ہے، بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے، اور وقت ہاتھ سے ایک دفعہ نکل گیا تو سوائے پچھتانے کے اور کوئی بات آئے گی نہیں قابو میں۔ تو اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، وقت کی قدر و قیمت کو دیکھتے ہوئے ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ آج ساری دنیا کے لوگ صبح سے نکل کر شام تک محنت کرتے ہیں، پھر بھی یہ دنیا جو ہے یہ بننے میں نہیں دے رہی۔ تو چونکہ ظاہر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملے ٹھیک ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے کتاب اور سنت کو چونکہ پس پشت رکھا اور وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں جن میں کوئی بات ہے ہی نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ علم ہم نے حاصل کیا جو آپ کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور لے جا رہا ہے۔ اور I must tell you کہ add value to your personality، اور I must request you develop your own personality۔ انفیکٹ ان باتوں پہ غور کریں گے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کریں یا اپنی ویلیوز کیسے بنائیں، چونکہ آج انسان اپنی قدر و قیمت کھوتا جا رہا ہے، losing the value۔ تو جب بھی کسی چیز کی قدر و قیمت ختم ہوتی جاتی ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، پھر اسے گھاس بھی کوئی نہیں ڈالتا۔ تو the best thing is that you should concentrate on this point کہ میں اپنی قدر و قیمت کن باتوں سے بنا سکتا ہوں۔ تو there are few things only کہ آپ کے بات کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، آپ کی لائف کا سٹائل ہونا چاہیے کوئی، اور کوئی کردار ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کی پروڈکشن ہے وہ اتنی کوالٹی کی ہو اور اس کی کوالٹی مینٹین رہے تھرو آؤٹ دا لائف۔ دیٹس ویری مچ امپورٹنٹ۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں ایک سے ایک بڑھ کر کمپٹیشن آئے گا اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی نماز بھی فرض کر لو پڑھ رہے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے نماز پڑھیں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اور آپ اگر کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جیسے دنیا میں کوئی بھی پروڈکشن ہے آپ کی، یعنی فلم ہی چلو بنا رہے ہیں آپ، تو اگر فلم کوالٹی کی نہیں ہوگی تو فلاپ ہو جائے گی۔ آپ کا لاکھوں کروڑوں روپیہ جو اس پہ لگا ہوتا ہے دیٹ ول گو ویسٹ۔ یا اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں اور ڈرائیونگ صحیح نہیں کر رہے تو الٹیمیٹلی یو ول میٹ ود این ایکسیڈنٹ اینڈ دیر ول بی گریٹ لاس۔ تو ڈرائیور کو بھی اچھی گاڑی چلانی پڑے گی اور جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا۔ آج انتہائی افسوسناک سچویشن کو سامنے رکھ کر ایک بات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسائل تو اپنی جگہ ہیں، ان کا حل اپنی جگہ ہے، اور شیطان کی شر شرارت اپنی جگہ ہے، حالات اپنی جگہ ہیں، واقعات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھنا، لیکن سبق ضرور سیکھنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جو ہمارے پیچھے بڑے بزرگ آئے تھے، جو بھی نسلیں ہم سے پہلے ہو کر گزر گئی ہیں اس میں ہمارے آباء و اجداد بھی رہے، اور جو پہلے تھے انسان ان میں محبت تھی۔ آج ساری عمر بھی آپ ساتھ رہ لیں گے تو محبت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی وہ۔ اور جب کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کو کوئی بھی جدا نہ کر سکے،
یعنی جو بھی دو محبت کرنے والے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس طرح جڑ کر رہتے ایسے کہ اس کے اندر کوئی کسی تھرڈ پارٹی ایکٹ کی ضرورت نہ رہتی، اور اگر وہ کوشش بھی کرتا، اسٹرگل بھی کرتا، چاہے وہ جادو ٹونے کرنے والے ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، آپ پہ کچھ اثر نہ ہوتا، بیکاز یو آر ون یونٹ ان فیکٹ. تو اب چونکہ آپ کی یونٹی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئی، ڈسپلن ہے نہیں، فیتھ بھی نہیں رہا. کبھی ایک بات پر فیتھ ہوتا ہے، کبھی دوسرے پر ہوتا ہے، کبھی تیسرے پر ہوتا ہے. یہ آپ کا فیتھ بھی جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہوتا جاتا ہے. اور اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اور آپ کیا بتائیں کہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، دنیا کھیل تماشا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو اب یہ دنیا کو اگر آپ نے مقصد سمجھ لیا، منزل بنا لیا، مقصود بنا لیا، تو آخر ایک نہ ایک دن یو ول فنش، آپ ختم ہو جائیں گے. دنیا تو ازل سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی جب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ چلتی رہے گی. لیکن ان گھروں میں کیا قیامت نہیں آ جاتی جن کے گھروں میں بچے بیمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور جو مطلب مستحقین کے لیے، ڈیزرونگ کیسز کے لیے اسپتال کھولے جاتے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے پرچیوں کا نظام رکھا ہوتا ہے. تو کہیں بھی کوئی چیز فری آپ کو آج نہیں مل رہی. اور اللہ فضل کرے، کرم کرے، آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے. اور یہ شرارت جو ہے شیطان کی، اس سے بچنے کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، باوضو رہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، یہ آپ 3 سال میں کروڑ پتی بن سکتے ہو. یعنی مال دولت جو ہے یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. آج کا جو علم ہے آپ کو ایسے دے رہا ہے، وہ جو افسوس والی بات ہے اس میں یہ دیکھیں کہ جیسے کسی کے گھر بچے نہیں ہوتے تو اسے افسوس ہوتا ہے والدین کو، اور ساروں کو ہوتا ہے کہ اس کے گھر اولاد کوئی نہیں ہے. لیکن جن کے گھر اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کو تعلیم، تربیت اور اس کی پرورش کے لیے اتنی کوشش، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ہی بچے جو ہیں نارملی جو اسٹڈی کیا گیا، دیکھا گیا، ایکسپیرینس ہوا کہ جو ہی بچے 7ویں 8ویں کلاس کی ایج میں پہنچتے ہیں وہ انتہائی بدتمیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کے گلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو 8ویں 9ویں 10ویں 9ویں 10ویں جو ہے یہ یعنی ایک ایسی سٹیج ہے جہاں 9ویں 10ویں کے 9ویں میں ہی آتے ہی بچے جو ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. جاتے اسکول ہیں لیکن اسکول بھی نہیں جاتے، وہ کہیں گھوم پھر کے پھر شام کو گھر آ جاتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. ایون کہ ماں باپ دروازے پر چھوڑ کر آتے ہیں اسکول کے، وہ ایک دروازے سے گھستے ہیں دوسرے سے باہر نکل جاتے ہیں. دس از ہیپننگ ایئر کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کیا، صبح گاڑی لگوا دی، وہ چھوڑ کر آتی، لے کر آتی. بچے دیکھیں 9ویں 10ویں میں پہنچ کر کتنے انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے گھر والوں کو کہ وہ اسکول نہیں جا رہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور گھوم پھر کے اسی گاڑی کے ٹائم پر اسی گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں، اور انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں. لینگویج ان کی انبلیویبل ہوتی ہے. پھر جو ہی یہ چاہے یہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، جو کالج جانا شروع کرتے ہیں ان کی بدتمیزی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ پہلے دادا دادی کا، نانا نانی کا لحاظ رکھتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہا. ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ہلاکو خان کی تربیت میں رہے، صحبت میں رہے، یا یہ کوئی چنگیز خان کی تاریخ پڑھ کر آئے. اور جو یونیورسٹی میں لڑکیاں اور لڑکے چلے جاتے ہیں تو ایک کنسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ لڑکے چونکہ باہر ایسے گندے ماحول میں کھیل رہے تھے، کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ گیمیں کھیل رہا ہے، تو شاید ماحول کا اثر یہ بچے لیتے ہیں، اس لیے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جو فرسٹ کلاس سکولز اینڈ کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، یعنی جو یہ لڑکی یا لڑکا بڑے بڑے اداروں میں جا رہا ہے، یعنی یونیورسٹی کی لڑکی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پر جو لیکچرارز ہیں یا وہاں کی جو چانسلرز اور وائس چانسلرز ہیں، وٹ دے آر ٹیچنگ. اتنے بدتمیز ہوں گے کہ لڑکیاں یعنی باپ اور ماں جو ہے وہ اسلام کی دائی ہے، دعوت دینے والے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے گلے پڑ رہے ہیں. یعنی گفتگو کا انداز بھی جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے، اسپیشلی آف خواتین، کہ خواتین جب کسی غیر مرد سے بات کریں تو پھر ان کا لہجہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے کے اندر کوئی لچک پیدا نہ ہو، یہ نہ پتہ لگے کہ یہ کوئی محبت کرنے کی بات کر رہی ہے. لیکن اگر وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اتنی ریش ہو کے گفتگو کرے گی، اور یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے،
یونیورسٹیوں کے بارے میں، کالجز کے بارے میں جو امیجز ہیں باہر کی یا جو ریپوٹیشن ہے، جو ایک جنرل آدمی سے پوچھیں گے تو وہ ایسے کان پکڑتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو اپنے اخلاق پہ، یہ جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ، ان کو بہت اچھا اخلاق ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ایسی شائستہ گفتگو کرتی کہ ماں باپ کو خوشی ہوتی کہ میری بیٹیوں، چونکہ انہوں نے کسی کے گھر جانا ہے، پھر اس کے گھر کا کیا حشر نشر کریں گی، اللہ معاف کرے۔ میں خاصا اخلاقیات کے موضوع پہ مجھے خاصی پریشانی ہے کہ یہاں نمازی لڑکیاں بھی مل جائیں گی اور حاجن بھی مل جائیں گی، سب مل جائیں گی، لیکن دے ہیو نو سینس ہاؤ ٹو مینج دی ہاؤس۔ انہیں گھر ہی سنبھالنا نہیں آ رہا، بس ہر وقت ہی وہ مولا جٹ کی طبیعت کی طرح گنڈاسا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے اور سر پھاڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ ان کی گفتگو بھی اگر کر رہی ہیں آج کی لڑکیاں اور لڑکے، یعنی 8ویں 9ویں 10ویں کا یا 11ویں 12ویں کا لڑکا، کیا اس کی ایج ہوگی، لیکن اس کا سٹائل یہ ہے کہ جیسے اب اس سے آگے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آئی ول ریکویسٹ کہ جو اساتذہ اکرام ہیں اگر وہ توجہ دیں اخلاقیات پہ، ادب آداب پر، احترام پر اور انسانی ویلیوز پر، تو جو جو آپ کی گفتگو اچھی ہوگی، اخلاقیات بھی اچھے ہوں گے۔ تو یہ جو نمازیوں کی تعداد ہے یہ بے شمار ہے، لیکن مسلمان آج مسجد میں جا کے لڑ رہا ہے، یعنی اسمبلیوں میں لڑائی ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ بلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ لوگوں کو کیا کلچر دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، لیکن سب کا کوئی نہ کوئی استاد تو ہوگا۔ تو استاد اپنی ڈیوٹی کو اس بات پر لگائیں کہ انہوں نے کتابوں کے علاوہ یعنی نصاب کے علاوہ اخلاقیات پہ توجہ دینی ہے، ان کی سوچوں کی پاکیزگی پہ توجہ دینی ہے، دل کی جو تصفیہ ہے، جو تصفیہ نفس ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ تو جب تک انسان انسان نہیں رہے گا، یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پولیس والے کی ٹریننگ کم از کم 2 سال ہوتی ہے تو وہ پولیس والا بنتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو وہ 10 سال میں ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر ہے تو کم از کم اسے 6-7 سال لگتے ہیں تو انجینئر بنتا ہے۔ تو لیکن جب یہ بن جاتے ہیں پھر ان کو انسان بنانے کی کوشش کرو تو یہ بنتے ہی نہیں۔ کوئی گاڑی والا بن گیا، کوئی پجاروں والا بن گیا، تو اللہ والا تو بن ہی نہیں رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو کوئی عمل کرنے والا بن ہی نہیں رہا۔ کسی کی ایک چیز ٹوٹتی ہے تو اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہاں سنت ٹوٹی جا رہی ہے، سبھی توڑ رہے ہیں، یعنی دین کے جو رکھوالے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے دین پر چلنا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو ادھر دین کے رستے پر لگانا، دین کی باریکیاں سمجھانا، دین کے خطرات سے بچانا، ان کے گھروں کا اپنا جنازہ نکل گیا، اور یہ شیطان کی شر شرارت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک والدین ہیں جیسے ان کی کوئی سرٹن ڈیوٹی ہے تو اولاد انہی کے پیچھے چلتی تھی، انہی کے نقش قدم پہ چلتی تھی۔ آج ایک بات پیش کر کے بس پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ایک پولیس والا ہے، اس کے 4 بچے، ایک جماعت اسلامی میں ہے تو ایک مجاہدین میں، ایک نے پٹھے رکھے ہوئے یہاں تک، ایک ٹی وی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، ایک ٹی وی کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اگر ان کی 2 بہنیں ہیں تو ایک فیشن کرتی ہے، ایک نے نقاب لیا ہوا ہے، ایک اس کو گالیاں دیتی ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتی ہے، اور یہ جو 4 بچے ہیں یہ گھر میں افلاطون بنے ہوئے ہیں، انہوں نے باپ کا جینا وہ باپ کہتا ہے۔ اور یہ ملاقات ہماری ہیئر ڈریسر کی دکان پر ہوئی تو وہاں یہ گفتگو شروع ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں پولیس والا ہوں، ساری دنیا مجھ سے ڈرتی ہے لیکن میں اپنے بیوی اور بچوں سے ڈرتا ہوں، کہ چونکہ جب گھر جاتا ہوں تھکا ہارا ماندہ تو وہاں پر انہوں نے اپنے نئے اکھاڑے کھولے ہوتے ہیں اور میں سکون سے رہ بھی نہیں سکتا۔ تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک مجاہدین ہے تو وہ مجاہد کی باتیں کرتا ہے، دوسرا ٹی وی کے خلاف ہے، تیسرا تبلیغی جماعت میں چلا گیا، تو چوتھا پیپلز پارٹی میں لگ گیا، تو سب کا دین بھی علیحدہ، مذہب بھی علیحدہ، اور گھر میرا ہے تو میں اتنا پریشان ہوں کہ میں، اور وہ پولیس والا کہتا ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں اور منجی کتے ڈاواں۔ اب سکون نام کی چیز ہے کوئی نہیں گھر سے، چونکہ اگر ایک گھر میں سکون نہیں تو پھر دنیا میں سکون کہاں آئے گا، ملک میں کہاں آئے گا، پھر یہ سارے ملکوں کا حال کیا ہوگا، یہ انتشار جو ہے یہ کہاں سے پھیلا ہے۔ تو شیطان آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ دھو کے دنیا آپ کو خراب کرے گی۔ بچنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ نماز نہ چھوڑیں اور دوسروں کا دل رکھیں۔ یہ جو دل رکھنا ہے، دل دینا تو بہت آسان کام ہے لیکن دل رکھنا بھی ایک کام ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ اپنے دل کو بھی قابو کریں گے
اور جو غیر اسلامی باتیں یا جو معاشرے میں پریشانیاں پیدا کرنے والی باتیں، ان سے آپ بچیں گے. چونکہ ظاہر ہے معاشرہ اگر اچھا ہوگا، اخلاقیات اچھے ہوں گے، تو پرانے زمانوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ممکن ہے جو پرانے لوگ ہوں گے یا جو نئی جنریشن ہے وہ کچھ سیکھ لے گی کہ پرانے لوگ اتنے اچھے تھے کہ وہ سب کا خیال رکھتے تھے، جبکہ پورے محلے میں یا پورے علاقے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا. آج ہر آدمی کی جیب میں کم از کم ایک اور دو تین تو معمولی بات ہو گئی. اور پھر بھی یہ غربت غربت غربت، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے شام کو روٹی نہیں ملتی یا فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. تو یہ کس کا کون سوچے گا؟ آپ سوچئے اس بارے میں کہ وہ جو فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ ہیں ان کو گھر کیسے دیا جائے، وہ جو بھوک سے مرنے والے لوگ ہیں ان کو اچھا کھانا کیسے دیا جائے، وہ جو تعلیم اور علم کے پیاسے بچے ہیں جو ایسے گلیوں میں کوڑا کرکٹ. تو یہ جو اب دیکھیے ٹیلی فون بھی آ گیا، اور اگر اس کو رسپانس نہیں کروں گا تو یہ بھی ناراض ہوں گے. تو آپ اجازت دیں تو میں سن لیتا ہوں تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی جی ہاں، اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو 10 منٹ 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد کر لیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے، مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو. تو یہ جو ٹیلی فون پہ رسپانس دینا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، چونکہ فونز جو ہیں وہ آئے تھے آپ کو قریب لانے کے لیے اور آپ دور ہوتے گئے. تو جتنے لوگ ناراض ہیں ان کو راضی کر لیجیے. ایک دوست نے مجھے ابھی یہ بات بتائی ہے، اور کہ سر میں جب سے آپ کے پاس آیا ہوں، سے آئے ہوئے ہمارے اس سلسلے میں 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا یا 1.5 مہینہ ہوا ہوگا. 1-2 محفلیں اس نے ہماری اٹینڈ کی ہیں جو فرسٹ اور تھرڈ سنڈے کو ہوتی ہیں. تو اس نے ابھی مجھے اس 29 جنوری کو یہ بات بتائی ہے کہ سر ایک عجیب میرے ساتھ اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض تھی، میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا، ہم تقریباً کو 1.5 سال سے آپس میں ملتے نہیں تھے، محض اس لیے کہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی. اور میں نے بھائی کے ساتھ ذرا سختی کی تو ماں اس کی سائڈ پر تھی، اس لیے ماں اور میرے بھائی جو ہیں مجھ سے تقریباً 1.5 سال سے ملتے نہیں تھے. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے کہ ماں باپ ہوتے ہوئے بھی، بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی بچے اپنے ماں باپ سے نہیں مل پاتے. یہ غلط فہمیاں ہیں. تو غلط فہمیاں اگر پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے، رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے. رشتے نہیں ملتے، سب کچھ مل جائے گا. یہ جو بہن بھائی ہیں یہ نہیں ملیں گے، سب کچھ مل جائیں گے، دنیا مل جائے گی آپ کو، لیکن یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ نہیں ملتے. تو انہوں نے کہا کہ بس ایسا سلسلہ بنا کہ اللہ کے فضل سے نہ کوئی شرمندگی ہوئی، نہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہوئی. اللہ نے خود ہی ہم سب کو ملا دیا، ہم نے کھانے کھائے، ایک دوسرے کی دعوتیں کی. تو ابھی میں نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھ ماں باپ بہن بھائیوں کو ہماری اس 5 فروری میں محفل ہے، اس میں لے کر آئیں. 5 ہی فروری کو 12 ربیع الاول بھی ہے اور 11 نال بہاراں. تو یہ 11ویں تاریخ چاند کی اور 12ویں تاریخ چاند کی ہمارے لیے تو ہم اسے ایسے ہی لیتے ہیں 11 نال بہاراں. تو جس کے یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اسی کی بہاریں لگتی ہیں. تو آپ 100 دوست بھی بنائیے، ہو سکے تو 100 پودے بھی لگائیے، ہو سکے تو 100 بچوں کو بھی تعلیم دیجیے، چونکہ ظاہر ہے یہ دنیا ہے اور اس کو ہم نہیں بنانا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.